بتا دیں کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شبنم اشتیاق جو ہے وہ کیلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں، ہماری فاؤنڈیشن کی بڑی معاون ہے اور آپ کی محبت ہے جو ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی دینی خدمات جو ہے ہمارے ادارے کے ساتھ ان کو اللہ قبول و منظور فرمائے، برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ بالکل یہ چاروں سلسلے جن کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے ملی، آج میں نے مزید بتایا کہ محبوب العلماء شفیق الامہ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی قدس سرو نے بھی مجھے جو چاروں سلسلوں میں حضرت شیخ زکریا کے چاروں سلسلے جو تھے اس کی اجازت آلریڈی جو مجھے دے رکھی تھی 1437 ہجری میں انہوں نے مجھے اجازت دی، اور پھر ہمارے اکابر کے چار بڑے بڑے اکابر جو ستون علم ہیں ان کی اجازتیں بھی جو ہے ان کے ذریعے مجھے نصیب ہوئیں، بس یہ ساری اجازت تو مل گئی، اللہ سے ان کی برکات اور ثمرات کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حقیقی برکات ثمرات نصیب فرمائے اور میرے ذریعے آپ حضرات تک یہ فیض پہنچے۔ بالکل آپ لوگ جب ایصال کریں اور دعا کیا کریں تو اس میں ان چاروں سلسلوں کی نیت کر لیں، اور یہ باقی اکابر جن کے میں نام لیے، سلسلہ مدنیہ اور سلسلہ لاہوریہ یعنی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اور سلسلہ رائے پوری، ان سب کی بھی نیت کر لیا کریں انشاءاللہ، تو ان اکابرین کی جو ہے خاص توجہات آپ کو نصیب ہوں گی اور آپ کو روحانی اور باطنی ترقی ہوگی۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں تو جو میرا اعتکاف جو ہے وہ ہوگا جو ہے 23 اور 24 کو ہمارا جو یہاں پہ اعتکاف ہوگا، 23 اور 24 جون، اور 25 کو تزکیہ ہے، تو گویا کہ جو 25 تک ٹھہرنا چاہیں گے تو 25 تک ٹھہریں گے، ورنہ جو ہے وہ ہفتے کی رات کو ان کی چھٹی ہو جائے گی، جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن وہ جمعرات کو آ جائیں گے میرے پاس، شب جمعہ میرے ساتھ گزاریں گے، جمعہ گزاریں گے، پھر اگلی رات پھر ہفتے کا دن، ہفتے کو رات یعنی آج جیسے ہفتہ ہے 10 بجے ذکر کے بعد چھٹی ہو جائے گی، پھر آگے سنڈے کو جو ہے وہ تزکیہ ہے، اس میں ٹھہرنا چاہیں تو تزکیہ کے اندر ٹھہرے 2 سے 4، پھر وہ واپس جا سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے، آپ بالکل تشریف لائیں، تو اللہ تعالیٰ جو آپ کا آنا مبارک کرے۔ ظاہر ہے آپ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سفر کو قبول فرمائے اور اس سفر میں اللہ آپ کو مل جائے اور تزکیے کی دولت سے مالا مال ہوں، بالکل آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو حضرت اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں حضرات کے ساتھ؟ ہاں خواتین آ رہی ہیں تو ان کا نظم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو جی عائشہ بات کر رہی ہوں کینیڈا آٹوا سے۔ ابو جی سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ آپ کو شب قدر ملی اور ماشاءاللہ سے، اور پھر میں نے بھی اپنے احوال بتائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو شب قدر ملی ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو شب قدر جو مجھے ملی ہے وہ آپ ہی کی توسط سے مجھے ملی ہے، ورنہ میں کہاں، نہ میری عبادت ایسی نہ میرے اعمال ایسے، تو بہت گناہگار ہوں، لیکن صرف اسی تہیے پہ کر کے میں بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ وہ بھی شامل ہوں گے، تو بس یہ ذوق و شوق کے ساتھ بس میں بیٹھ گئی تھی اللہ کا نام لے کے، تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ دوسرا ابو جی وہ آپ نے جو تسبیح فاطمہ کا بتایا تھا، اتنا اثر ہے اس میں، اتنا اثر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، رات میں اتنی تھکی ہوتی ہوں، جب صبح اٹھتی ہوں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنا بھی تھکی ہوئی تھی، تو یہ سبھی کو چاہیے کہ مریدین کو کہ یہ اپنائیں، یہ بہت ہی جو ہے وہ جب آپ بتا دیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، بے شک یہ ایک الگ ہے، جب کوئی شیخ بتا دیتا ہے نا کہ یہ عمل کیا جائے تو اس کی تاثیر ہی کچھ ہوتی ہے، وہ تاثیر بالکل بدل جاتی ہے، اور یہ میں نے کئی بار جو ہے وہ آزما کے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ دوسرا ابو جی صرف آپ سے دعا کروانی تھی کہ دعا فرمائے کہ دل کا تزکیہ ہو جائے، دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دل تو صاف ہی نہیں ہو رہا، بس اپنی دعا میں آتی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آٹوا کینیڈا سے جو ہے عائشہ بیٹی بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور باقی یہ ہے کہ شب قدر آپ کو ملی، ماشاءاللہ یقیناً آپ کی اپنی تڑپ اور اپنا شوق اور چاہت تھی، ظاہر شیخ جو ہے واسطہ بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی اپنی تڑپ اور طلب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں،
اس لیے فرمایا کہ طلب اور تڑپ یہ دونوں نصیب ہو جائیں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی پانی نہ پکارو، پیاس پیدا کرو۔ آج ہم پانی پانی پکارتے ہیں، پیاس پیدا کرتے نہیں۔ پیاس پیدا کرو، پانی کا انتظام رب کائنات خود ہی کرے گا۔ تو پیاس پیدا کرو، بھوک پیدا کرو، اللہ کی محبت کی پیاس پیدا کرو، محبت کی راستے راہیں خود ہی کھلیں گی۔ اسی لیے جو ہے وہ آپ نے اس پہ عمل کیا، شیخ واسطہ بن گیا، آپ کو اللہ نے لیلۃ القدر کے انوارات نصیب فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو عطا کرتا رہے۔ اور باقی دل کا تزکیہ، ظاہر ہے کہ دل کا تزکیہ اصل چیز ہے کہ دل پاک ہو جائے۔ دل پاک ہو گیا، سب کچھ پاک ہو گیا۔ دل کی پاکی اصل مطلوب ہے، اور دل کی پاکی اور دل کا اطمینان سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی کی کوشش کرتے رہنا۔ باقی یہ سمجھنا کہ میرا دل تو ابھی تک گندا ہے، پاک ہی نہیں ہوا، یہ سمجھنا خود پاکی کی ایک منزل ہے، خود ایک پاکی کی منزل ہے۔ کیونکہ انسان اپنے آپ کو جب گندا سمجھے گا تبھی تو صاف اور پاک ہونے کے لیے بڑھے گا۔ مریض اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا تو علاج کیسے کرے گا؟ جب آپ یہ سمجھے میرا دل گندا ہے، پاک نہیں ہو رہا، تو ابھی فکر پیدا ہوگی اس کو پاک کریں۔ تو لہٰذا یہ ایک سمجھنا کہ میرے دل پاک نہیں ہے، گندا ہے، بس یہ گویا کہ پاکی کی پہلی منزل ہے یہی۔ اس سے ارادہ پیدا ہوتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، اور فکر ہی اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ انسان پھر وہ شکر کے مقام کو پا لیتا ہے اور خدا کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وہ دل جو کبھی ناپاک تھا، آج یہ دل خود اللہ اللہ کہہ کے مجھے وہ یاد دہانی کرواتا ہے۔ اس لیے دل جب جاری ہوتے ہیں، دل لطائف روشن ہوتے ہیں، پھر ان میں سے اللہ 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 کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو سر یوں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اصل دل کی آواز اللہ اللہ کی سنتے ہوتے ہیں۔ اس کا جو لطف ان کو ایسا آتا ہے وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فکر کرنا جو ہے کہ دل پاک نہیں ہے۔ اور باقی اس میں شک نہیں ہے کہ خواجہ عزیز الرحمن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کشکول مجذوب میں ایک شعر کے نتیجے میں ایک مصرع فرماتے ہیں کہ یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ ہم جس دل کو دل سمجھتے ہیں وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے سینے میں دل ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر کی سل ہے۔ ہاں، جب وقت سر پہ آتا ہے تو پھر وہ پتھر کی سل ثابت ہوتا ہے۔ دل تو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے جو لا الہ کے ضرب لگاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے جو ہے وہ نام کا نور اس کے اندر روشن ہوتا ہے، وہ ہے اصل میں دل۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں، بڑے دل پہ چوٹیں لگتی، بڑی حسرتوں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے یہ دل بنتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ اہل دل میں سے ہے، یہ اہل دل میں سے ہے۔ تو حقیقت وہ ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، نفس کہتے ہیں سانس کو، یہ موج، یہ سانس اس کو کہتے ہیں موج نفس۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ والے پھونک مارتے ہیں، وہاں دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دل اللہ اللہ کر کے تڑپنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تو یہ ہے، تو یقین آپ کی یہ طرف مبارک ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلد منزل نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کا یہاں پہ بہت شکریہ کنٹریبیوٹ کرنے کا سوالوں کے ذریعے۔ اب ہم حضرت والا سے خاص سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت والا سے اس کی تشریح لیتے ہیں۔ تو حضرت آج کا سوال کچھ اس نوعیت کا ہے کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دنیا دار لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیروں ولیوں سے، اللہ والوں سے ڈرے رہتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ذہن پڑھ لیتے ہیں آپ کا، اور آپ کے دل میں جو چھپی بات ہوتی ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں، اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو حضرت یہ اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں۔ تو حضرت کیا ان کا یہ ڈرنا لاجیکل ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے۔ یہ ڈرنا تو ان کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ اس ڈرنے میں تو اولیاء اللہ کی عقیدت چھپی ہوئی ہے اچھا، کہ وہ کہتے ہیں اللہ والے یہ ہمیں جو پہچان لیں گے، پڑھ لیں گے دماغ، وہ کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں اتنے عیب ہیں، نقائص ہیں، یار اب ان کے سامنے پہنچے گی، یار یہ دل کی بات پڑھ لیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی، واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو گندا ناقص سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس وجہ سے نہیں قریب پڑ جا رہے۔ تو اس عجز اور اس نقص کے اعتراف پر تو اللہ نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہی عجیب ہے. اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں. اللہ کیا ندامتیں، عبادتیں بہت کرتے فرشتے لیکن ندامتیں نہیں ہیں. تو ندامت جب یہ بندہ کرتا تو ندامت کے نتیجے میں تو یہ ان کا ڈرنا تو اس معنی میں مبارک ہے کہ یہ سوچتے کہ یار اللہ والے پڑھ لیتے ہیں. اور باقی وہ بات صحیح ہے کہ جب اولیاء اللہ اپنے لطائف ستہ روشن کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ لطائف ستہ جب روشن ہو جاتے ہیں تو اس روشنی کے اندر کشف کی شان نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اذن کے مطابق منکشف کر دیتے ہیں چیزیں. وہ کشف کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ پاسبل ہے. لہذا ان کا ڈرنا ایک طرح کی عقیدت اور اولیاء اللہ کے کمال کو ماننا ہے. یار یہ کشف کی آنکھ سے دیکھ لیں گے ہمارے عیبوں کو، کشف کی آنکھ سے یہ ہماری بات کو سمجھ لیں گے، اس کا جواب دے دیں گے. اور ہوتا ہے کتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی محفل میں آپ جائیں تو جناب آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہے اور ساتھ ہی وہ جواب دے دیتے ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کشف کی آنکھ سے ان کو دکھا دیتے ہیں اور الہام کے ذریعے سے ان کو جواب کلوا دیتے ہیں. تو یہ ڈرنا جو ہے اس معنی میں تو مبارک ہے. ہاں وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے ڈرتے اور ڈراتے ہیں کہ یار یہ اولیاء اللہ کیا ہے، بھئی ان اولیاء اللہ میں ہمیں کیا فرق ہے، بھئی وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، یار فرق کیا ہے، اے خام خواہ بنا رکھا ہے. یہ جو ہے یہ حقارت ہے، یہ بے ادبی گستاخی ہے، یہ محرومی کا راستہ ہے. یہ محرومی کا راستہ ہے. اس لیے کہ شیر اور بلی کے اندر فرق کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہے. شیر شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، بلیاں گلی کوچوں میں گھوم رہی ہیں، بظاہر دونوں ایک جیسی، دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں. بھائی یہ فرق اولیاء اللہ اور ہم میں ہے. بظاہر اولیاء اللہ ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں، ایک جیسا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ایک شیر ہے دوسرا بلی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح جو سونا اور پیتل دونوں سے سیم ہی نظر آتے ہیں، لیکن سونا پیتل، لیکن سونا پیتل ہے. یہ جوہری پہچانتا ہے کہ یہ سونا اور یہ پیتل ہے، لیکن عام آدمی کیا پہچانے گا. تو لہذا وہ جو حقارت اور گستاخی کی وجہ سے ہٹتے ہیں وہ غلط ہے. اور باقی یہ کہ جو اولیاء اللہ کے ادب میں لوگ کہتے ہیں بھئی پیچھے رہو، بھئی وہ قریب نہیں جا رہا، ہماری عیوب کہیں پر منکشف نہ ہو جائے. تو وہ جو ہے وہ ان کی تواضع ہے. عجز تواضع اللہ کو پسند ہے. بلکہ اس پر تو میں نے قلب عابیتی میں ذکر بھی کیا تھا کہ میرے پیر مرشد والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف الدیانوی قدس سرو، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نائب امیر تھے، اور امیر تھے خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب قدس سرو، وہ امیر مرکزیہ تھے. تو حضرت ابا جی شہید جو ہے حضرت امیر مرکزیہ کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا ادب، ان کے سامنے دوزانوں بیٹھنا بہت ادب کرتے تھے. اور حضرت خواجہ صاحب وہ خاموش، وہ تقریر نہیں کرتے، خاموش رہتے تھے. وہ گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے، کیونکہ نقشبندی سلسلے میں تو دل سے راہیں چلتی ہیں. وہ نقشبندی سلسلے کے سرخیل تھے. تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ بیانات تقریریں کرنا. تو بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے انگلینڈ کے سفر میں تھے، ختم کانفرنس میں، تو لندن ختم دفتر میں بیٹھے تھے. تو ابا شہید رحمۃ اللہ نے خواجہ صاحب سے کہا حضرت یہ مجھے بولنے کا بڑا مرض ہے، بہت بولتا ہوں، آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں، مجھے چپ بیٹھنا بہت پسند ہے، آپ دعا کریں یہ میرا مرض جو ہے یہ بولنے کا ختم ہو جائے، بہت بولتا. حضرت فرمایا اللہ کرے آپ کا مرض اور بڑھے، آپ کا یہ مرض اور بڑھے. تو سب حیران ہو گئے. اور پھر مسکرا کے فرمایا میاں آپ خیر بولتے ہیں، خیر کا بولنا تو اور چاہیے، اور بولیں. اور پھر آپ نے جوش میں فرمایا کہ مولانا آپ میری زبان ہیں، آپ میری زبان ہیں، میں جو نہیں بولتا اس لیے کہ آپ میری زبان ہیں، آپ بول رہے ہیں، ختم نبوت کا پیغام آپ میرا پہنچا رہے ہیں. تو گویا کہ حضرت لدھیانوی شہید کو خواجہ اپنی زبان فرماتے ہیں، یہ میری زبان ہے. جیسے حضرت شیخ الہند فرماتے تھے نا کہ ان سے کسی نے کہا جی آپ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، تصنیفیں نہیں لکھی، تو فرمایا کہ اشرف علی میری تصنیف ہے، اشرف تھانوی جو نے 2800 کتابیں لکھی مختلف موضوعات پہ، فرماتے تھے اشرف علی میری تصنیف ہے.
اور ایک موقع فرمایا کہ وہ شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی میری تقریر ہے، کیونکہ شبیر عثمانی تقریر کے شاہ سوار تھے، جو قائد اعظم صاحب مل کے گاؤں گاؤں قریہ قریہ ایسی تقریریں کرتے تھے کہ دنیا امڑتی آتی تھی، تبھی پھر وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ تو حضرت شیخ الہند فرماتے کہ یہ سارے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے، فرمایا کہ مولانا شبیر عثمانی میری تقریر ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری بھی آپ کے شاگرد ہیں، فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری میرا علم ہے، کیونکہ علم حدیث پر اتنا اونچا مقام ان کو اللہ نے عطا کیا تھا کہ 1000 سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ اور فرماتے تھے کہ حسین مدنی میرا تقوی ہے، حسین مدنی میرا تقوی ہے، کیونکہ حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت جیسے میں نے بتائی کہ اتباع سنت اور تقوی کی انتہا پر تھے، فرمایا حسین مدنی میرا تقوی ہے۔ اور ایک جگہ واقع لکھا ہے کہ حضرت جب نمبر دیتے تھے نا پرچے کے، تو حسین مدنی کو نمبر ایکسٹرا دے دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا جی اشرف تھانوی اتنا اچھا مصنف ہے، اتنا اچھا پرچہ لکھتا ہے، علامہ انور کشمیری اتنا علم والا ہے، اور شبیر عثمانی اتنے قابل ہیں، اب حضرت مدنی کو نمبر زیادہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سب سے زیادہ عزت والا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، ان شاگردوں سے زیادہ تقوی حسین مدنی کا، اسے تقوی کے اکثر نمبر لے جاتا ہے۔ تو وہی والی بات تو حضرت خواجہ سے فرماتے تھے کہ مولانا یوسف الرجانی صاحب میری زبان ہے۔ تو خواجہ خان عمر صاحب، تو خیر میں کیا بات کہنے لگا تھا، تو حقیقت یہ ہے، تو اللہ والے تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، کسی سفر میں ساتھ میں بھی ہوتا تھا۔ اب یہ خاص طور بنگلہ دیش کا سفر جب کیا ہم نے، تو ہمیں یاد ہے کہ جہاز کے اندر جب سیٹیں ہوئیں تو خواجہ صاحب کے ساتھ حضرت لدھیانوی کی سیٹ رکھی، تو حضرت فرمایا نہیں بھائی، مجھے کہا مولانا منیر آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، ہم تو پیچھے بیٹھیں گے۔ تو پیچھے کی سیٹوں پہ بیٹھ گئے، تو آپ ان کے قریب بیٹھتے، کہتے بھائی ان کے قریب بیٹھیں گے ہمارے عیب ان پر ظاہر ہوں گے تو کیا شرم سے سر بھی نہیں اٹھے گا، ہمارے عیب ان پہ ظاہر ہوئے تو اس شرم سے سر بھی اٹھے گا، تو مجھے ساتھ بٹھا دیا۔ اور میں تو خواجہ صاحب کے ساتھ سفر میں میں پھر خوب حضرت سے جو سوال جواب کرتا رہا، ہاں تو وہ ماشاءاللہ خوب جو ہے ان سے استفادہ کیا، بنگلہ دیش کے سفر میں سوال کر رہے ہیں، حضرت جوابات دے رہے ہیں، اور جناب اور پھر کہہ کے لگا رہے، ہنس رہے ہیں۔ کہ مجذوب کی بات آئی ایک موقع پہ، تو میں نے کہا جی مجذوب کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرمایا کہ مجذوب یہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مجذوب اپنے کام کا ہے، دوسرے کے کام کا نہیں ہے، مجذوب اپنے کام کا ہے، دوسرے کے کام کا نہیں ہے۔ تو یہ بات کی تو حضرت کہہ کے لگایا، درست فرمایا، یوں کہا۔ تو یہ حضرات حضرت شہید اور سارے مولانا اللہ وسائے صاحب اور یہ سب پیچھے بیٹھے، تو یہ اچھا، تو حضرت کہتے یار کمال ہے، یہ مولانا منیر خواجہ صاحب سے باتیں کر رہا ہے اور ان کو ہنسا رہا ہے بھائی۔ تو مجھے پوچھے بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب سے تو تمہاری اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ساری میں نے یاد آج لکھی تھی کیا کیا سوال کیے تھے، تو حضرت کو ساری چیزیں میں نے سنائی، بڑے خوش ہوئے۔ تو حضرت یہ کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی ہمیں بلکہ ایک موقع پہ کیا ہوا کہ آپ نے سفر کیا، یہ شارجہ آنا تھا، ابو ظبی کا سفر آپ نے کیا، تو اتفاق کے سیٹیں جہاز میں رکھی، تو سیٹیں حضرت کی آگے کی طرف تھی، خواجہ صاحب کی سیٹ پیچھے کی طرف، تو جب بیٹھنے لگے تو بیٹھ گئے۔ اب وہ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، جب پہنچ گئے تو یہ مولانا عزیز الرحمان صاحب جو ہے، جو عالمی مجلس تحفظ خدمت کے جنرل سیکرٹری ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، انہوں نے یہ بات سنائی کہ حضرت جب نکلے تو وہ یوں ہوائی جہاز کے دروازے کو پکڑ کے افسردہ کھڑے، غمزدہ، اداس، اور یہ کہہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، افسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت خیر کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ خواجہ خان محمد صاحب پیچھے اور میں ان سے آگے بیٹھا ہوں۔ مجھے جب اترنے لگا تو مجھے خیال ہے کہ خواجہ صاحب کی سیٹ پیچھے ہم آگے ہیں، مجھے اتنی بے ادبی میں نے کی، اور لا حول ولا پڑھ رہے ہیں، اور یہ دروازہ پکڑا ہوا ہے اور لا حول ولا پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے انما یار الفضل من الناس ذووہ، کیا مطلب؟ اللہ والے اللہ والوں کی شان جانتے ہیں، وہ جانتے خواجہ صاحب کی شان، تو ادب کا عالم یہ ہے، میں اور آپ جانتے نہیں، لہٰذا کیا ہے وہ اولیاء اللہ کی گستاخیاں۔ تو اس لیے جو اولیاء اللہ کی گستاخ بے ادب جو ان کی شانوں کو جانتے نہیں ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیر اور بلی میں فرق نہیں کرنا جانتے۔ لیکن
جب وہ جو عقیدت حقیقت میں جانتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی بھائی ان کے قریب جائیں گے ہمارے عیوب ان پر کھلیں گے، کیونکہ ان کے لطائف روشن ہیں، اور روشن آنکھ سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی ان پہ ظاہر کر دیں گے تو شرم سے آنکھ نہیں کھلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا، تو اس نیت سے اگر وہ نہیں قریب آتے تو یہ عقیدت کی بات ہے، لیکن وہ بہت ایسا بھی نہ ہو جانا چاہیے کہ جس کو کہیں بہت شدید یا مبالغہ فی البعد، کیا مطلب استفادے سے معروم ہو جائے کہ جب آپ اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے عیب ظاہر نہ ہو تو یہ تو اچھا موقع ہے دریا میں کود جائیں۔ امام رومی فرماتے تمہارے بدن پہ اگر غراض نجاست لگی ہوئی ہے اور دریا پاس بہ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں یار اگر میں اندر گیا پانی خراب گندا ہو جائے گا، پہلے میں صاف ہو جاؤں پھر اندر کودوں گا۔ فرمایا کہ صاف ہوگا ہی نہیں جب تک کودے گا نہیں۔ اب عقل مند کا کہا کود جاؤ جی، خود بخود صاف ہو جائے گا۔ تو جو بندہ کہتے ہیں یار اللہ والوں پر ہمارے عیب نہ کھل جائیں یا دور ہی رہو، بھئی یہ وہ عیب پھر عیب ہی رہے گا، گندہ ہی رہے گا، بہتر ہے قریب ہو جاؤ، وہ نگاہ ڈالیں کے پاک ہو جاؤ گے۔ نگاہ ڈالے گا دل خدا کی محبت میں جڑ جائے گا، خود ہی آپ کا جو ہے قلب جو منور مزکہ ہو جائے گا، اور عبادتوں کی توفیق ذکر و اذکار کا شغل، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسوں کو یہ نصیحت ضرور ہے کہ آپ یہ ایسا ہے مبالغہ فی البعد نہ کریں کہ دور ہی رہیں اور دوری میں کام، ہاں بس ہمت کر کے پاس چلے جائیں۔ کسی ایپ پہ نگاہ ڈالیں گے تو یہ اللہ والے کی شان تو ابا کی ہوتی ہے، ابا اپنی اولاد کے جو وہ کہتے ہیں ایپوں پہ خود ہی پردے ڈالتے ہیں، خود ہی پاک صاف کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو رسوا کریں۔ تو اللہ والے جو ہے ان کے سامنے اگر آپ کا ایپ آیا بھی وہ رسوا نہیں کریں گے، دنیا کو بتاتے پھریں، ورنہ اللہ انہیں یہ مقام دیتے ہی نہ۔ مقام دیا اس لیے ہے کہ ظرف اتنا ہے کہ بس کہتے ہیں آج کی زبان میں پرائیویسی میں آپ کو نواز دیں گے، لہذا قریب لگیں اور دل کو پاک کر لیں۔ ماشاءاللہ، بالکل، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت وضاحت دے دی آپ نے۔ ناظرین اب یہاں پہ انشاءاللہ ہمارے محفل ذکر کا وقت ہوا ہے، حضرت والا انشاءاللہ شروع کرائیں گے، آپ سب لوگ جوائن رہیے گا۔ ہمارے اسپانسر ہیں آج کے یو ایس اے سے محمد علی درانی صاحب اسپانسر ہیں آج کے۔ بہت شکریہ آپ کا درانی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا۔ سو اب انشاءاللہ چلتے ہیں اور مجلس ذکر شروع کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ناظرین حاضرین انشاءاللہ ابھی محفل ذکر ہوگی، اور سب رات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Allah is calling you. 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 تمام ناظرین حاضر دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابری کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے، ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں جنوں انس و حور ملائک عرش و کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظر حاضر یہ تصور باتیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے